बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये साइफ़र केस में क्या हो रहा है, इसे लटकाया क्यों जा रहा है, क्या वजह है और इमरान खान साहब को इस केस की समाअत खुफिया क्यों रखी जा रही है। ये अहम नुकता है कि अगरचे अदालत ने ये हुक्म भी दे दिया कि इसकी ओपन समाअत की जाए, चाहे जेल में ही की जाए, सिक्योरिटी खदशात को जो बुनियाद बनाया गया है उसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इसके मंदरजात अवाम तक, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचने दिए जा रहे, उस पर आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए। वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं, मेरे तजज़िये से मुत्तफ़िक हैं, तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप बर वक्त उन्हें देख सकें। और आपके कमेंट्स में हमेशा कहता हूँ मेरे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इससे मुझे अपने वीडियोस का कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो चलते हैं मौजू की तरफ सीधा। नाज़रीन, ये साइफ़र केस जो है ना, ये बहुत सारों के गले में हड्डी बन के अटक गया है। वो कैसे बन के अटक गया वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसमें पार्टी समझ लें कि इसमें पार्टीज़ कौन-कौन सी हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी तो इमरान खान है खुद और उनकी जमात, जिनकी हुकूमत को चलता किया गया इस साइफ़र की वजह से। पहले तो मुतासरा फरीक वो हैं। उसके बाद इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, वो इसमें फ़रीक है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसमें फ़रीक है। और फिर आरडीएम की, पीडीएम की वो जमातें जिन्होंने इमरान खान से इक़्तिदार छीना और फिर हुकूमत की 16 महीने, वो इसमें पार्टीज़ हैं। ये 4 लोग इसमें पार्टी हैं और इसमें सबसे बड़े मुतासरा फ़रीक जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम है। तो इन पाँचों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस की क्या अहमियत क्या है और क्यों इस केस को अब ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा, ओपन ट्रायल के नाम पर भी जो दगा किया जा रहा है, जो धोखा दिया जा रहा है पाकिस्तान की अवाम को, वो क्या है और क्यों, उसकी वजह क्या है। तो नाज़रीन, पहली बात एक ये समझ लीजिए कि साइफर जो आया था, जो पाकिस्तान के सफ़ीर उस वक़्त के जो थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्म किया था, ये साइफर छुपाया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट से। वज़ारत ख़ारजा ने इसे आउट नहीं किया था। ये साइफर कैसे आउट हुआ, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। कैसे अरशद शरीफ को इसमें इन्वॉल्व किया गया, कैसे उनके ज़रिए से ये साइफर शाह महमूद तक पहुंचाया गया, शाह महमूद ने इमरान खान से डिस्कस किया और फिर ये बात खुल गई। और उसकी पादाश में एक कहानी है कि किस तरह से मजबूर किया गया अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर और फिर दुबई से भी निकलने पर और केनिया की तरफ रुखसत किया गया। और केनिया में सारा माहौल सेट किया गया था, वो सारी फील्डिंग लगाई हुई थी जहां पर कहीं ना कहीं कैच आउट करना था। और फिर जो अरशद शरीफ के साथ बेईमाना सलूक हुआ वो हम सब ने देखा। ये कहानी फिर कभी सही, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर साइफर की समाअत ओपन अदालत में होती है तो वह तमाम अवामिल जो इस साइफर केस से पहले वकूफ़ पज़ीर हुए, जो इस साइफर के आने के बाद वकूफ़ पज़ीर हुए, यानी उसके दौरान वकूफ़ पज़ीर हुए जबकि इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट चल रही थी उस वक़्त, तो उस वक़्त ये वकूफ़ पज़ीर हुए। और फिर उसके बाद जो आफ्टर माथ इसका है, जो इसका आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो अभी तक आ रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है, ये अवाम तक की बात क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बात समझ लीजिए आप। पाकिस्तानी अवाम से पहले अमेरिका का मफाद इसमें है कि ये बात खुलकर अमेरिकी अवाम तक भी ना पहुंचे कि इस साइफर में क्या लिखा था, क्यों लिखा था, और डोनाल्ड लू जो अमेरिकी सिफारतकार है उसने क्या जुबान इस्तेमाल की थी और किस तरह से पाकिस्तान को, उसकी हुकूमत को, उसकी अवाम को और फौज को धमकी लगाई थी कि ये इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए वरना फिर हम आपसे निपट लेंगे और आपसे समझ लेंगे। ये बहुत अहम नुक्ता है नाजरीन, इसे ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तानी अवाम को तो हमेशा लाइलम रखा जाता है, लेकिन अमरीकी अवाम बहुत सूझबूझ रखती है, समझदार है, और वो बेखबर नहीं रहते, लाइलम नहीं रहते बहुत सारी बातों से। और क्योंकि वो लाइलम नहीं रहते बहुत सारी बातों से, तो लिहाजा अमेरिकन इलेक्शन, सदारती इंतखाबात जो अगले साल 2024 में आने जा रहे हैं, उसमें जो बाइडन को इस साइफर केस की तफसीलात अगर अमेरिकी अवाम तक पहुंच जाएं तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं जो बाइडन को। ये बात जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से समझती है कि इसका मतलब ये होगा कि अमेरिकी हुकूमत ने एक आज़ाद सॉवरन कंट्री के मामलात में मुदाखलत की, सिफारती तौर पे मुदाखलत की। जमहूरी अमल जो उस मुल्क में जारी था, जिस तरह से भी जारी था, लेकिन बहरहाल एक जमहूरी अमल था, उसमें मुदाखलत की और जमहूरी अमल को सबोटाज करते हुए एक गवर्नमेंट जो हुकूमत कर रही थी उसे चलता किया और अपनी मनमानी की हुकूमत वहां पर लाकर बिठाई गई। ये वो बात है जो अमरीकी अवाम से छुपाने के लिए इस साइफर केस को पब्लिक नहीं किया जा रहा। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है, ये बात समझ लीजिए। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए इसे खुफिया नहीं रखा जा रहा, इसे अमरीकी अवाम के लिए खुफिया रखा जा रहा है।
کیونکہ الیکشن میں اس وقت جو بائیڈن اپنی جس کارکردگی کی بنیاد پر جانے والے ہیں ان کی شکست تقریباً یقینی ہے. ان کا مقابل امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی امیدوار ہوگا اس کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 4 سال میں جو بائیڈن نے امریکہ کو ہر محاذ پر ناکامی کا منہ دکھایا ہے. وہ کسی بھی ڈپلومیٹک لیول پر، کوئی سفارتی لیول پر، کوئی دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم کے لیول پر، یا جو بڑی بڑی سربراہان کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے صرف امریکہ کا مذاق اڑوایا ہے، بےزتی کروائی ہے، اور اپنے ملک کے اندر بھی اس وقت عوام ان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں ان کی انہی پالیسیز کی وجہ سے. اور جو 80+ کی عمر کا بابا جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، امریکی صدر، اس کے جس قسم کے پبلک اپیرنسز میں جس قسم کے عجیب و غریب کام اس نے کیے ہیں، کہیں گر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں مائک چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے اور افسر کو جا کے سلوٹ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی امریکی عوام اس سے بدظن ہے. اس وقت امریکہ کی معیشت کی حالت بھی کوئی اس وقت کو بہت اچھی نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ اس وقت یوکرین کی جنگ میں پھنسا کر ارب $، اس نے جھونک دیے اس جنگ میں، تو ان تمام چیزوں کو امریکی عوام پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی. اور اگر اس موقع پر ایک ایسا سانحہ میں کہوں گا سامنے آ جائے امریکی عوام کے کہ ان کے صدر نے اور ان کے صدر کی ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے ایک ملک میں مداخلت کی، دھمکی لگائی، غیر سفارتی زبان استعمال کی، اور کس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ایک حکومت کو اور گرایا، اور اس کی جگہ لا کر ایک نکمی، نکٹھو، ناکام حکومت بٹھائی، تو اس کا اثر امریکی عوام پر بہت زیادہ پڑے گا. پاکستانی عوام پر پڑے یا نہ پڑے، امریکی عوام اسے پسند نہیں کرے گی. لہٰذا جو بائیڈن کا یہ پہلو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے سائفر کیس اوپن عدالت میں نہیں چلایا جا رہا، کھلی سماعت نہیں کی جا رہی، تاکہ یہ ڈیٹیلز باہر نہ آئیں، کیونکہ پھر پتہ ہے کہ عمران خان کے وکلاء وہ تمام چیزیں پبلک کے سامنے لے آئیں گے، ڈسکس کریں گے اپنے موکل کے یعنی عمران خان صاحب کے دفاع میں کہ کیوں ضروری تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ سائفر لہرایا، کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ سائفر لہرایا، اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سائفر کے مندرجات ڈسکلوز کیے، اسے ڈی کلاسیفائی کیا تاکہ وہ شیئر کیا جا سکے. کیا وجہ ہے کہ سپریم کے اٹھ کے اس وقت کے چیف جسٹس کو بھیجا گیا، اسپیکر کو بھیجا گیا، اور اسے جو نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی ہے اس میں اسے ڈسکس کیا گیا، 2 مرتبہ ڈسکس کیا گیا، ایک مرتبہ شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی کیا گیا، اور اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی زبان ایسی ہے کہ بلا کر امریکی سفیر کو ڈی مارش کیا جائے، یعنی اسے تنبیہ کی جائے کہ آپ نے ایک ملک کے معاملات میں مداخلت کی ہے. ملک کے معاملات میں مداخلت، ناظرین، ہم کیونکہ جمہوری رویوں پر پلے بڑے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کوئی اس کی اتنی شعور نہیں ہے، کچھ ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے پاکستان میں عوام کو کہ جمہوری رویوں میں کیا چیز درست ہوتی ہے اور کیا چیز غلط ہوتی ہے. اس کو باہر یورپ میں، امریکہ میں بہت اہمیت دی جاتی ہے. بڑے بڑے صدور، بڑے بڑے وزرائے اعظم، بڑے بڑے وزیر مشیر ان باتوں پر مستعفی ہو جاتے ہیں اگر وہ جمہوری اقدامات، جمہوری اقدار کی پاسداری نہ کریں اور کوئی ایسا کام کریں جو مروجہ جمہوریت میں جس کی اجازت نہ ہو. قانونی طور پہ بے شک اجازت بھی ہو، لیکن اخلاقی طور پر اگر نہ ہو تو بہت سارے لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں. اور یہ ایک اتنا بڑا بدنما داغ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر لگنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو آلریڈی وہ الیکشن کی کیمپین میں بہت پیچھے ہیں اور ہارنے کے واضح امکانات ہیں، تو ان پر مزید یہ بیگیج لاد دیا جائے گا ان کے کندھوں پر، اور اس بیگیج کے بوجھ کے تلے وہ شاید الیکشن بڑی بری طرح سے ہار جائیں گے. تو یہ بنیادی وجہ ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. پبلک نہیں کیا جا رہا سائفر کا ٹرائل صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی عوام کی نہیں، امریکی عوام کی فکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقتدرہ حلقوں پر، آپ کی عدلیہ پر اور باقی مقتدرہ حلقوں پر بھی اس وقت پاکستان کے اندر سے جو پریشر ہے سو ہے، پاکستان کے باہر سے بھی پریشر ہے. پاکستان کے باہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ سائفر کیس پبلک چلے، لہٰذا کیسے کیسے بھونڈے مذاق کیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ، کہ ہائی کورٹ کے 2 معزز جج یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر کا ٹرائل پبلک ہوگا، یہ خفیہ ٹرائل یا سیکرٹ ٹرائل جیل میں نہیں ہو سکتا، عمران خان صاحب کو عدالت میں حاضر کر کے ٹرائل کیا جائے گا. اور وہ جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ آج صبح کی یہ خبر ہے کہ پاکستان میں وہ جیل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے پوچھا جی وہ آرڈر آیا نہیں آیا، کیا ہوا، جو بھی ہوا، اور انہوں نے جیل میں اس کی سماعت کی، مختصر سی سماعت کی اور کیس ملتوی کر دیا اگلی پیشی کے لیے. لیکن یہ دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جج ابو الحسنات ایک اسپیشل عدالت کا جج ہے، یہ ماتحت عدالت ہے ہائی کورٹ کے، یہ ہائی کورٹ سے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ماتحت عدالت ہے.
تو جب آپ کی ایک سپیریئر عدالت نے واضح ترین احکامات دے دیے ہیں کہ آپ یہ ٹرائل خفیہ نہیں کر سکتے، تو اس کے باوجود اس جج کا جیل میں جا کر سماعت کرنے کی کوشش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. وہ چند ایک جج جنہوں نے جھکنے یا بکنے سے انکار کر دیا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ان کی احکامات کی وقت نہیں ہے، کوئی اسے کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہے، اور یہ منمانیاں جو کی جا رہی ہیں یہ صرف اس بلبوتے پر کی جا رہی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. اس وقت صرف اور صرف سائفر ٹرائل کو خفیہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ تفصیلات باہر نہ آئیں. تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ کس کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈونلڈ لو کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. امریکہ میں ان کی کمیٹیز بنتی ہیں، سینٹ کی یا کانگریس کی جو سلیکٹ کمیٹیز بنتی ہیں، اس کے سامنے یہ عہدیداران پیش ہوتے ہیں. آپ نے بارہا اپنے ویڈیو پر کلپس دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر یا ادھر یا ادھر یا نیوز چینلز پہ، کہ جب مختلف لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو کیوں کیا، اسے جسٹیفائی کریں امریکہ کے قانون کے مطابق. اس جواب دہی سے بچنے کے لیے اس سائفر ٹرائل کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. صرف اس کی یہ بنیادی وجہ یہ ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سائفر ٹرائل ختم ہوگا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ختم ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں. یہ صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، اور جیل کے اندر رکھنے کے لیے کیا وجوہات ہیں عمران خان صاحب کو، اس کا میں ایک پچھلے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت ایک بہت تگڑی، تندرست اور توانا اور للکارتی ہوئی آواز پاکستان جیسے نیوکلیر پاور رکھنے والے ملک کے سربراہ کی طرف سے نہیں آ سکتی. سربراہ کو تو چھوڑیں، اگر عمران خان صاحب باہر ہوں اور اپوزیشن کے طور پر بھی اگر وہ جلسے جلوسوں سے انتخابی مہم میں خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کی ترجمانی کریں، انہیں ریپرزینٹ کریں، فلسطین کے مسئلے پر بات کریں، یا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں جس طرح سے ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اگر اس کے خلاف عمران خان جیسا ان شخص اپنے جلسوں میں یہ معاملہ اٹھائے اور بات کرے تو اس سے ان لوگوں کو بہت نقصان ہوگا. لہٰذا دوہرا فائدہ ہے یہ ٹو کل ٹو برڈز ود ون سٹون والا جو محاورہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار، ایک پنتھ دو کاج جسے کہا جاتا ہے اردو کے محاورے میں، کہ امریکی عوام تک بھی سائفر کی پوری حقیقت نہیں پہنچنی چاہیے کہ کس طرح سے بلیک میل کیا گیا پاکستان کو اور کس طرح سے رجیم چینج کی گئی، اور عمران خان کو بھی اسی بنیاد پر جیل کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ باہر نکل کر پاکستان اور امت مسلمہ کی آواز نہ بنے. ان کی آواز بہت تگڑی ہے، بہت توانا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اسی لیے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ عوامی پریشر کے آگے، جس طرح سے پاکستان کی عوام اس وقت کھڑی ہے، اس پریشر کے آگے کوئی رجیم چینج آپریشن، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کوئی سول اسٹیبلشمنٹ، کوئی ادارہ، کوئی عدلیہ، کوئی جج کھڑا نہیں ہو سکتا. بس آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ویڈیو سے اگر آپ متفق ہیں تو لائک اور شیئر کیجئے، اور مجھے ضرور بتائیے اپنے کمنٹس میں کہ آپ کو میری کیا بات درست لگی، کیا بات درست نہیں لگی، کیونکہ اس سے میں اپنے کنٹینٹ کو بہتر کر سکتا ہوں اور آپ کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہوں. ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں کہ آپ کس ٹاپک پر کوئی انالیسز یا تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی کوشش کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.